وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت احترام محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں شعور ختم نبوت کورس اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور ایک منصور کل اس کورس کا آخری دن ہوگا اور پرسوں انشاءاللہ تعالی اکابر حضرات اور اکابر علماء کرام سے ان کی دستخط شدہ اسناد تقسیم کی جائیں گی جو احباب کورس میں شریک ہوئے ناقابل ہوا ہو تو خیر ہے اپنے نبوت کی اس سند کو برکت کی نیت سے لازماً لیں اور جنہوں نے ابھی تک نام کا اندراج نہیں کروایا
وہ لازمن کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو بھی مخلوق ہے اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت پہ ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، میں نے ابھی کچھ فضائل اور تاجر کے اوصاف آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تھوڑا توجہ سے دیں کہ یہ فضیلت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ تجارت سے متعلق بعض فضیلتیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر جو شخص اپنا بیچا ہوا مال واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ مسلسل بازار میں بیٹھتے تھے، دکان کھول۔ ایک دن انہوں نے دکان بند کر دی، ایک دن بند، دوسرے دن بند، تیسرے دن بند۔ صحابہ کرام نے جا کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ٹھیک ہے نا چلو۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مال خریدنے والا اگر واپس کر دے اللہ تعالیٰ اس دکاندار کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو مال واپس دے دے۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کبھی کوئی ایسا بھی میرا گراہک ہو جو میرا مال واپس کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح گاہک آیا اور مجھ سے مال خرید کے چلا گیا اور پھر واپس کرنے آ گیا۔ میں اسی انتظار میں تھا، اور پھر جب میرا کام پورا ہو گیا تو میں نے دکان بند کر دی، میرا کام پورا ہو گیا۔ میں نے اپنے نبی کے ان الفاظ کی برکت لینی تھی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بطور تاجر کبھی سوچیں، آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، آپ کو 1 روپے کا نفع نہیں ہو رہا، کیا یہ کم ہے کہ قیامت کے دن تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو؟ یہ کم ہے؟ انبیاء سے اونچا تو کسی کو پروٹوکول نہیں نکالا، اور کچھ نہ ملے، یہ کم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر کون ہوتا ہے؟ ابھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ امانت دار تاجر مع النبیین
والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو محنت کرتا ہے اور تھکا ہوا شام کو گھر لوٹتا ہے تاجر، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی مغفرت فرمائے اور ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کی ان کا پیشہ تجارت تھا، بعضوں کا صنعت تھا لوہے کا، جس طرح داؤد علیہ السلام کا تھا، بعضوں کا کپڑا بنانے کا تھا، لیکن ایک کثیر تعداد اور خود ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیشہ بھی تجارت رہا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کمائی کے جتنے ذرائع ہیں 9 حصے اللہ نے عافیت کے تجارت کے اندر رکھے اور اس سے عجیب اس نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ یہ سنانا آسان ہے، جب 50,000 سال کا دن ہو، یہ 70 سال ہوئے ماہی سے 50,000 سال پتہ نہیں کتنے دن، اس دن کوئی سایہ نہیں ہے اور سورج کے مکے کے برابر ہے۔ تو اگر ہم تجارت میں 2 نمبری نہ کریں اور اس دن ہمیں عرش الہی کا سایہ مل جائے، اس کو یوں کہیں کہ اگر میں دنیا میں تاجر بنتا ہی اس لیے ہوں کہ دنیا میں بچے نہ بچے، وہ جو 50,000 سال کا دن آنے والا ہے اس دن مجھے عرش الہی کا سایہ مل جائے، کیا یہ کامیاب تجارت نہیں؟ تو ابھی جو مسائل آگے ذکر ہونے دعا یہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے مفہوم قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو، لیکن جو برا تاجر ہے، جو فاسق ہے، گاہک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، 2 نمبری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، تو پھر اس کا حشر فساق اور فجار کے ساتھ ہوگا، دین دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جو حرام سے پلا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یوں ہے جو جسم حرام سے پلا وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ یاد رکھیں رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کا چاہے رزق وسیع کر دے۔ اولم یروا
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق وسیع کرتے ہیں، جس کا چاہے تنگ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں رزق کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ نہیں ہے. رزق کا تعلق انسان کے تقوی کے ساتھ بنیادی طور پہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچ کے چلے گا. میری تو دکان پہ ٹی وی اور ڈش لگے ہوں گے تو میں کیسے بچوں گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو رزق کا تعلق صادق بازار کی دکان سے نہیں ہے. یہ ایک کمزور صبر ہے. آئے میں اس مختصر سی 2-4 منٹ کی تمہیدی گفتگو اس میں عرض کروں کہ رزق کا تعلق تقوی سے ہے. نمبر 2 رزق زیادہ کرنا ہے. اس کا تعلق مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے ہے. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے گھر کا وفاقہ نہیں ہو سکتا میں نے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی. وہ مغرب کے بعد روزانہ پڑھتے ہو نہیں سکتا رزق تنگ ہو جائے. ثابت بازار کی دکان اور 10 مربع زمین یہ رزق کا یاد رکھیں کمزور صبر ہے. طاقتور صبر استغفار ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. استغفار پہ کتنے انعامات ہیں. بارش برسے گی، باغات ہوئیں گے، مال میں اضافہ ہوگا. ایک استغفار پہ ہمارے یقین کمزور ہو گیا. رزق کا تعلق صلہ رحمی سے ہے. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق فراخ ہو جائے اور جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے. چاہتے ہیں یہ 2 باتیں وہ ہیں جس کے پیچھے ہر بندہ بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے رزق فراخ ہو، تنگی نہ ہو. نمبر 2 عمر لمبی ہو جائے تو کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، عمر لمبی فرما دیں گے. آج میں نے دکان تو 4 شٹر والی بنائی ہے لیکن جو رزق کا دروازہ تھا وہ میں خود بند کر چکا ہوں. اور پھر مجھے آگے کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ ہمیں تعویذ مل جائے. رزق بند کر دیا ہے کسی نے نہیں بند کیا، تو نے خود بند کیا ہوا ہے. وہ اپنے بھائی اور بہن سے ناراض ہے، اپنے رشتے دار سے ناراض ہے. رزق کا دروازہ تو نے خود بند کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو گے رزق بڑھے گا. وہ دروازہ بند کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم استغفار کرو رزق بڑھے گا. تو نے وہ دروازہ خود بند
کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا واقعہ پڑھو. مجھے پورا سال ہو گیا میں نے سورہ واقعہ ہی نہیں پڑھی. جو رزق کے دروازے تھے وہ تو میں نے خود بند کر دیے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ بڑی دکان ہے پھر بھی کام نہیں چل رہا, گھر میں پھر بھی پریشانیاں ہیں, پھر بھی کھینچا تانی ہے, سکون نہیں ہے. دروازے تم نے خود بند کیے ہوئے ہیں, کھولو ان کو. میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے, میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. صلہ رحمی سے رزق بڑھ کے رہے گا, ہو نہیں سکتا تھا مجھے. اور ایک اور بات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میں دیتا ہوں. رب میں ہوں. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو بتدریج پالتا ہے, بتدریج آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے, رزق کا انتظام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق میرے ذمے. تو جب رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو وجہ سے سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوگا تجھے موت نہیں آ سکتی. اور جب انسان مرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے دروازے پہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا رزق تو کم نہیں کیا. آپ ذرا میرے سوال کا جواب دیں. رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آ سکتی. تو پھر میں حرام سے کیوں ڈھونڈتا ہوں؟ شک ہے, اللہ پہ شک ہے. رزق تو مجھے پورا ملنا ہے, پھر میں حرام کیوں جاتا ہوں؟ پھر میں گاہک کو 2 نمبری کیوں کرتا ہوں؟ پھر میں 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے کیوں بیچتا ہوں؟ پھر میں بہن کی وراثت پہ نظر کیوں رکھتا ہوں؟ پھر میں دوسرے کا پانی کیوں مارتا ہوں؟ میرا رزق تو مجھے مل کے رہنا ہے. ایک واقعہ اس موقع پہ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی دوسرے بازار میں گئے, شہر میں. جب اندر گئے جس کو ملنا تھا تو باہر ایک اجنبی سے کہا میرے گھوڑے کی رکھوالی کرنا. اندر تشریف لے گئے. جب باہر نکلے تو کوئی جو اجنبی تھا وہ گھوڑے کی زین چرا کے فرار تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان, اب کیا کروں؟ اس کے بغیر تو لمبا سفر مشکل ہے, زین کے بغیر گھوڑے پہ. اسی بازار میں گئے تو انہی کی زین ایک دکان پہ. پوچھا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 4 دینار کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دینار دیے. پھر پوچھا سچ بتا تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ کتنے میں بیچ کے گیا؟ اس نے کہا کہ 2 دینار کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب میں اندر گیا زمین نے اس اجنبی کی گھوڑا حوالے کر کے تو یہ سوچ کے گیا تھا یہ میرا گھوڑا کی رکھوالی کر رہا ہے, جب میں واپس آؤں گا اس کو بطور مزدوری 2 دینار دوں گا. اس کو 2 دینار ملنے تھے. سمجھیں, ہماری ساری زندگی اس چکر میں گھوم رہی ہے. اس کو 2 دینار ملنے تھے, بے صبری کی, حرام سے لیے, صبر سے لیتا تو حلال سے لیتا. رزق پورا ملنا ہے, زیادہ نہیں.
تو حلال سے لو کہ حشر انبیاء کے ساتھ ہو، پھر حلال سے لو کہ رزق میں برکت ہو، پھر حلال سے لو کہ عرش الہی کا سایہ ملے۔ رزق ملنا پورا ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا قانون آ جائے، جتنا رزق لکھا ہے ملنا خود نہیں ہے۔ انسان سمجھتا میں ہیرا پھیری کر کے زیادہ کما لیتا ہوں، دھوکہ ہے۔ اتنا ضرور ہے وہ اپنی قبر کو خالی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام سے پیدا ہوا جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منصوبہ بندی کرواتے ہو، اولاد کم ہو، رزق کہاں سے پورا ہوگا؟ عجیب نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ایک سکول والے کو پتہ ہے کہ میں کتنے بچوں کو داخل کرا سکتا ہوں، میرے پاس کتنی گنجائش ہے، جس پوری دنیا کا رزق اللہ نے دے رہا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا دنیا میں کتنے انسان آ سکتے ہیں جن کو پال سکتا ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں۔ رزق کے چکر میں پریشان نہ ہو، آخرت کے چکر میں پریشان ہو، رزق تمہیں پورا ملے گا۔ معتدل کوشش کرتے رہو۔ اور تاجروں کی جو اوصاف بتائے گئے، اب چند اوصاف میں ذکر کرتا ہوں جو تاجروں کے اوصاف ہیں جو محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا وصف یہ تاجر کی شان ہے کہ وہ یہ یقین کر لے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نمبر 2، میں رزق کس لیے کما رہا ہوں؟ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ نیت ہے۔ اور جو مشتبہ معاملات ہیں اس سے بچو، جہاں شک پڑ جائے اس سے بچ جاؤ۔ کوئی عیب والی چیز نہ بک گئی غلطی سے، اس سے بچو۔ کوئی خریدار چیز گاہک لے گیا، واپس کرنے آیا ہے، لے لو۔ اور اس میں شریعت کا مسئلہ سمجھ تو آگے سارے مسائل ہی مسائل آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کپڑا خریدا ہے 5 میٹر، تو جتنا خریدا ہے اس کو خراب نہ کرے، گیلا نہ کرے، سلائی نہ کرے، جس شکل میں لے کے گیا اسی شکل میں واپس لائے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ واپس کرے، اور دکاندار کا حق ہے کہ وہ واپس لے۔ یہاں سٹیکر چھاپے میں ملتے ہیں، یہاں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا، یہ دین کے خلاف ہے۔ ہاں اگر اس درست میں رد و بدل کر دیا ہے، کپڑے کو کاٹ دیا ہے، آٹا لے کے گیا تو اس کو گوندھ لیا ہے، پکا لیا ہے، اب وہ شکل بدل گئی، اب وہ چیز واپس کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی شکل میں واپس آئے، آپ واپس لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اور تاجر کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سچائی اختیار کرتا ہے، جب چیز بیچتا ہے بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، لینا ہے تو لو ورنہ چھوڑو، عیب کو مت چھپاؤ ورنہ وہ مال کی قیمت اتنی نہیں لگی، پھر حرام کے لقمے منہ میں آ جائیں گے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کا عیب ظاہر کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، ایک تھان رکھا ہوا تھا جس میں عیب تھا، اور وہ تھان ان کی عدم موجودگی میں ان کے نوکر نے بیچ دیا اور بتانا بھول گیا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، اب پریشان، فرمایا کہ اٹھو بھاگو اور ڈھونڈو اس کو بازار میں، شاید وہ ابھی ادھر کہیں ہو۔ جب تک وہ مل نہ جائے
چین سے مت بیٹھو، یہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو بتاؤ کہ اگر یہ رکھنا ہے تو پھر اس کی قیمت کم بنے گی، نہیں رکھنا تو واپس کر دو، اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ یہ تاجر کی شان ہے، تاجر کی صفت ہے کہ وہ عیب نمایاں کر دیتا ہے، عیب کو چھپانا نہیں چاہیے اور جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا۔ یہ تاجر کی شان ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں ایک بات، کبھی کثرت نہ مانگے، برکت مانگے۔ اصل برکت ہے، اس سے اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، اس سے انسان کو خود عبادت کی توفیق ہوتی ہے، اس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے، اولاد بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے بچتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے برکت مانگو، کثرت کی نہیں ہے۔ اور اس کو یہ سمجھایا گیا خوش اخلاق بن کے رہے، خوش اخلاق، خندہ پیشانی سے ملو، ترش روی سے مت ملو۔ گاہک سے ملنا ہے جب انسان کاؤنٹر کے اس طرف بیٹھا ہے، اب ویسے ہی مسلمان خوش اخلاق ہونا چاہیے، لیکن تاجر کی صفت ہے کہ وہ خوش اخلاق ہو، وہ جتنا بھی گاہک بحث کرے، بدتمیزی نہ کرے اس کے ساتھ ترش روی سے بات نہ کرے، نرمی کے ساتھ بات کرے، یہ عین سنت ہے۔ اور اگر اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو مہلت دے۔ میں آپ کو عجیب حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مقروض کو مہلت دی یا قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ آپ بتائیں، قیامت کے دن جسم پہ کپڑے نہیں اور سورج یہاں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کی سختی کتنی زیادہ ہوگی؟ اس دن کی سختی سے بچنا ہے بہت آسان ہے۔ جس کو قرضہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ 4 ماہ میں دوں گا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دے نہیں پا رہا، آپ اس کو 3 مہینے اور بڑھا دو۔ اور اس سے زیادہ عجیب حدیث سناؤں، اگر آپ مقروض کو مہلت دے دیں گے، مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 دیا ہوا ہے اور آپ اس کو 2 ماہ کی اور مہلت دیں گے، فی دن 10,000 صدقہ دینے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ پیسے واپس آ جانے ہیں، فی دن یومیاً 10,000 صدقہ دینے کا آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ کمائی کتنی آسان ہے، لیکن محبت دو، سختی سے مت پیش آؤ، اس کو مہلت دو۔ اور یہ بھی تاجر کی شان ہے، قرضہ لیا ہوا ہے واپس کرنے کی ہر وقت فکر کرے۔ بعضوں کے مزاج میں جان بوجھ کے ٹال مٹول ہوتا ہے، موجود ہے، بعد میں دیکھیں گے، پھر دے دیں گے، اگلے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اب البغل الغنی یہ ظلم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچو، یہ تاجر کی شان کے خلاف ہے۔ جو ہی موقع بنے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب حدیث آج پہلی دفعہ میری نظروں سے گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مقروض میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ کس مفہوم میں؟ کہ اللہ کے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، شہید باوجود شہادت پانے کی جنت سے روک دیا جاتا ہے اگر وہ مقروض ہو۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ تو اس لیے قرض واپس کرنے میں اول تو لینا، اس سے بچے، لے لیا ہے، ہر وقت دماغ میں فکر سوال رکھو
میں یہ کس طرح واپس لوٹاتا ہوں؟ واپس لوٹا دیں تاکہ آپ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اور حرام مال سے تاجر تجارت نہیں کرتا، ہمیشہ حلال مال سے کرتا ہے۔ یہ تاجر کے اوصاف ہیں۔ اور اگر تاجر اس کا شریک ہے، دو مل کی تجارت کر رہے ہیں، تو مومن تاجر کی، اچھے تاجر کی یہ علامت ہے، وہ اپنے شریک کی خیر خواہی سے اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کا نقصان کرے، یہ سوچے کہ اس کی بھی بھلائی ہو جائے، اس کی خیر خواہی سے اٹھتا ہے۔ اور اچھے تاجر کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی، وہ معاملے کو لکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، معاملے کو لکھو، اور صرف لکھو نہیں، گواہ بھی بناؤ۔ وہ کہتے ہیں جناب دستی رقم لے کے گیا ہے۔ بھائی دستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی اس کو لکھو، 1 دن کا قرض ہو یا 2 سال کا، معاملہ کوئی بھی ہو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم اگر مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کو لکھو اور اپنی تجارت کے اصول ذکر کرنے لگو۔ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وافر برکتوں والا عطا فرمائے اور حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا اصول جو اسلامی تجارت کا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے کم از کم شریعت کی نظر میں وہ مال کہلائے۔ شریعت کی نظر میں حرام اشیاء شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے، حرام اشیاء۔ مثال کے طور پر شراب ہے، سوپر ہے، یا سوپر سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہمارے گارمنٹس کی دکانوں پہ، سپر اسٹور پہ وہ برش ملتے ہیں جس سے شیو کی جاتی ہے، وہ اکثر سوپر کے بالوں سے بنے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ ان کا بیچنا بھی حرام ہے، دکان میں رکھنا بھی ناجائز ہے۔ انہیں رکھیں۔ جو چیز خون ہے، اب خون کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ مردار جانور ہے، مجسمے ہیں، یہ جو بعض دکانوں پہ خوبصورت قسم کے مجسمے بنائے ہوتے ہیں پرندوں کے، جانوروں کے، اور لوگ اس کو اٹھا کے گھروں میں لے آتے ہیں، یاد رکھیں اس گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ آپ جتنے مرضی ذکر اذکار کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، کوئی عقاب اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، کوئی شیر رکھ لیتا ہے، یہ مجسمے بنے ہوتے ہیں مٹی کے ان چیزوں کے اور پیتل کے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے کم از کم شریعت کی نظر میں وہ مال ہو۔ دوسرا اصول، اس کے اندر جہالت نہ ہو۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے ابہام نہ اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اب جناب یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو بھینس کے پیٹ میں جانور ہے یہ تمہیں میں اتنے میں بیچتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ جانور بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ یہ ایک ابہام ہے جس پہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، اور شریعت کی نظر میں یہ بیع جائز نہیں ہے۔ یا یوں کہتا ہے یہ جو تالاب ہے میرا، اس کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں میں 2 لاکھ کی بیچتا ہوں۔ اب یہاں شریعت کہتی ہے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اگر وہ مچھلیاں نکلی اندر سے 20,000 کی تو لینے والے کا نقصان ہو گیا، اور اگر مچھلیاں نکلی 4 لاکھ کی تو جس کی وہ تالاب تھا اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ مبہم ہے، پتہ نہیں اندر کتنی مچھلیاں ہیں، یہ جہالت ہے۔ اس جہالت کو دور کرو پھر تمہارا بیچنا جائز ہے، ورنہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو دودھ کے اندر پانی ملا دیتے ہیں اور اگلے کے سامنے وضاحت نہیں رکھتے، یہ حرام ہے۔ ہاں
آپ جہالت کو دور کر دیں، آپ بتائیں کہ اس میں 30% پانی ہے اور 70% دودھ ہے، اس سے جہالت کو دور کر لیں، پھر اس دودھ کا بیچنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن لینے والے کو بتائیں وہ اس جہالت کے اندر نہ رہے۔ اور بعض لوگ جو دودھ سے کریم نکال کے بیچتے ہیں، پھر وہ دودھ بیچ دیتے ہیں، اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ بتائیں کہ اس کے اندر سے ہم نے کریم نکالی ہوئی ہے، اب اس کی یہ قیمت ہے۔ جب اگلے سے جہالت کو دور کر دو گے، پھر اس چیز کا بیچنا جائز ہو جائے گا، ورنہ حرام رہے گا۔ اور بعض لوگ جو ہے پرانی مرچ میں نئی مرچ شامل کرتے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے، مکس کر کے وہی نئے کے ریٹ میں بیچ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس جہالت کو پہلے دور کریں کہ نہیں، اس کے اندر 50% پرانی ہے، 50% نئی ہے، لینی ہے تو دو چیز یہی ہے۔ اگلے کو دھوکے سے نکال دیں، جہالت سے نکال دیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز پاکستان کی بنی ہے اس کے اوپر اسپیکر لگا دیتے ہیں باہر کا، یہ جاپان کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ جو اسپیکر لگا دیا اور مارکا لگا دیا اس کے اوپر، یہ اس کو جہالت کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ جاپان کی چیز سمجھ کے جو 200 میں لے گا، وہ مقامی ہوتی تو 70-80 میں مل جاتی۔ اب یہ دھوکے کی وجہ سے وہ 200 میں لے رہا ہے، اس کو دھوکے سے نکال دو کہ بازار میں یہ چیز جہاں بھی ملے گی یہ سٹیکر 2 نمبر لگا ہوا ہے، یہ جائے، پھر اس کو جب جہالت سے نکال دو گے پھر آپ کا بیچنا درست ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو تجارتی نام چرا لیتے ہیں، پتی اپنی ہے لیکن لپٹن کے ڈبے بنا کے خود آپ اس کے اندر پیکنگ کر کے بیچتے ہیں، دوسرے کا نام چراتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ گاہک کو بھی دھوکہ دینا اور کمپنی کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اور اس کا ایک اور اصول نمبر 3 یہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو چیز اپنی ملکیت کے اندر نہیں ہے اس کو آگے مت بھیجو۔ جو چیز اپنی ملکیت میں نہیں ہے اس کو آگے آپ نہیں بیچ سکتے۔ اور ہمارے بازاروں میں بہت بڑی تعداد اس شکل میں پڑی ہوئی ہے، 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک کپڑے والی دکان پہ فون کیا کہ مجھے یہ کپڑا اس رنگ کا، اس کمپنی کا یہ تھان چاہیے۔ وہ کہتا ہے کپڑا اتنی کا آپ کا ہو گیا، اور کپڑا اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ کسی دوسری دکان سے اٹھا کے دے گا۔ جب کپڑا اس کی ملکیت کے اندر نہیں ہے، اب اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ میں منگوا کے تمہیں دوں گا، میں دیکھ لوں، پھر میری مرضی ہے کہ اس سے لوں یا کسی اور سے لوں، یہ جو چیز قبضے میں نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے اور یہ بیچ رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ گاڑی بک کرواتے ہیں، مثال کے طور پر گاڑی کی قیمت ہے 1 لاکھ، اب گاڑی 6 ماہ بعد آنی ہے باہر سے، اب اس کا رسید دیتے ہیں 20,000، 2 مہینے گزرے، اب اسی رسید کو بیچ دیتے ہیں 40,000 میں۔ گاڑی قبضے میں نہیں ہے اور رسید آگے بھیجی جا رہی ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کے پاس چیز قبضے میں نہیں ہے، آپ آگے بیچ ہی نہیں سکتے مہنگا کر کے اس کو، جو 20,000 اوپر لے جا رہی ہے سود ہے۔ ہاں چیز قبضے میں آ جائے پھر اس کو بیچنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور یہ جو باہر کے ملک سے لوگ یا دوسرے شہر سے چاول منگواتے ہیں، پتی منگواتے ہیں یا چنے جو بھی چیز منگوائیں، اگر ابھی قبضے میں نہیں ہے، صرف رسید میرے ہاتھ میں آئی ہے، وہ ابھی ہفتے بعد سامان پہنچنا ہے، اب سامان کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی، اب میں یہاں اس رسید کو آگے بیچ رہا ہوں، یہ بیچنا حرام ہے، چیز میرے قبضے میں نہیں ہے، میں آگے کس طرح بیچ رہا ہوں؟ شریعت کہتی جب تیرے قبضے میں، تیری ملکیت میں چیز نہ آئے تم آگے اس چیز کو نہیں بیچ سکتے۔ اور اسی طرح یہ جو سیمپل ہوتے ہیں ادویات کے، یہ انسان کو مالک نہیں بناتے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل، یہ ڈاکٹر کی یا جس کے پاس بھی ہے ملکیت نہیں ہے۔ جب اس کی ملکیت میں چیز نہیں ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے،
اور یہ اگر بیچے گا تو یہ حرام کھائے گا۔ اور یہ لاعلمی میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں جو میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہیں، اور جو میڈیکل کے شعبے سے بہت سارے مسائل میں نے یہاں تفصیل سے لانے تھے اور وقت نہیں بچا اس کا۔ پرسوں آپ کے سوالات کے جب جوابات آئیں گے اس کے تفصیل کے ساتھ میں ان کو ذکر کروں گا۔ ڈاکٹر مضمون بھی اہم ہے، پرسوں تقسیم اسناد بھی ہے، اور جو یہ باقی مسائل ہیں اور بہت سارے اہم مسائل سوالات کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں وہ پرسوں میں یہاں ذکر کروں گا۔ جو چیز میری ملکیت میں نہیں ہے کہ اس کو بیچ کس طرح رہا ہوں، وہ بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ جو ادویات سیمپل کی شکل میں ہوتی ہیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور اصول سمجھیں کہ چیز ملکیت میں تو آ گئی لیکن قبضے میں نہیں ہے، دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ مثال ابھی میں نے دوائی کا دیا کہ سیمپل دوائی کا، وہ دوائی میرے قبضے میں تو آ گئی میری ملکیت میں نہیں ہے۔ اب بات دوسری ہو رہی ہے ساتھ میں کہ ملکیت بھی ہو قبضہ بھی ہو، پھر آپ اس چیز کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ اب ایک دکاندار ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ فیکٹری یا کارخانے والے سے کہتا ہے مجھے 100 تھان اس کپڑے کے اس رنگ کے چاہیے، وہ مجھے دے دو۔ ابھی کپڑا اس کی فیکٹری کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں اس کی رسید کو آگے بیچ رہا ہے، یہ سود کا معاملہ کر رہا ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک اس کے قبضے کے اندر چیز نہ آ جائے، ملکیت کے اندر چیز نہ آ جائے، اس وقت تک یہ اس کو آگے نہیں بیچ سکتا۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، چینی خرید لیتے ہیں جناب یہ 100 بوری میری ہو گئی، وہ کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا جناب، جب 2 مہینے بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا، اب اس سے کہتا ہوں بیچ دو، مجھے پتہ ہی نہیں چینی کہاں سے آئی اور کہاں گئی، وہ ہواؤں کے اندر ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب تک چیز قبضے میں نہ آئے، اس کا ایک طریقہ آسان میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر جہاں چینی رکھی ہوئی ہے اس کے کارخانے میں، اس کے سٹور میں، آپ وہاں چلے جائیں، وہ آپ کو نشان دہی کر دے کہ یہ جو 100 بوری رکھی ہوئی ہے اس کونے میں، یہ 100 بوری تمہاری ہے، اب تم مالک ہو۔ اب یہاں فرق کیا پڑے گا، اگر خدا نخواستہ بارش کی وجہ سے وہ چینی خراب ہو جائے یا آگ لگنے سے وہ چینی خراب ہو جائے تو وہ چینی بھی اس کی خراب ہوگی جس کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر آپ کی ملکیت شو نہیں کی گئی، آپ تو پیسوں کی گیم کھیل رہے ہیں، آپ کا تو نقصان ہو گئی، آپ نے پہلے خرید لی تو آپ کو نہیں پتا، جب ریٹ بڑھ گیا تو آپ نے بیچ لی تو آپ کو نہیں پتا، یہ سود ہے اور یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے جب تک چیز انسان کے قبضے اور ملکیت کے اندر نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور اصول یہ ہے کہ جو عام معاملات کرتے ہیں اس معاملات کے اندر سچائی ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک دکاندار کہتا ہے کہ گاہک کو یہ چیز مجھے 10 روپے میں پڑی ہے اور وہ گاہک کو 12 روپے کی بیچ دیتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس کو 8 روپے کی پڑی ہے۔ اب اس نے جھوٹ بولا، 8 روپے والی چیز مجھے 10 روپے میں پڑی ہے، اب جو اس نے 2 روپے کمائے ہیں وہ حرام ہے، بیچنے کے باوجود حرام ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جتنے کا ہے اتنا بتاؤ، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولو گے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جتنے کی آئی ہے گاہک کو بتاؤ، اس کو دھوکے سے نکال دو۔ یا مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا، ایک چیز ہے جو جاپان والی لے تو وہ 200 کی ہے اور پاکستان والی لے تو 170 کی ہے۔ اب اس نے اوپر اس کے جو سٹیکر یا مارکا لگا دیا وہ جاپان کا ہے، اب میں دھوکے سے 200 کی لے رہا ہوں، ہے وہ پاکستانی، میں پاکستانی کہہ کر لیتا تو 170 کی لیتا۔ یہ جو 30 روپے گاہک نے اضافی کمائے دھوکہ دے کے یہ حرام کھا رہا ہے، اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اب آپ جس شعبے سے تجارت میں رکھتے ہیں تعلق، اس کو خوب اس میں منتبہ کریں اور سمجھتے جائیں کہ ہم کہاں سے گڑبڑ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر گاہک یہ ظاہر کرے
مجھے جس قیمت میں چیز ملی ہے میں اسی میں دے رہا ہوں، میں نفع لے ہی نہیں رہا. شو یہ کر رہا ہے حالانکہ وہ 5 روپے نفع لے رہا ہے. گاہک تو کہتا ہے مجھے جتنے کی بڑی میں اتنے کی دے رہا ہوں، اور پھر چپ کر کے 5 روپے نفع بھی لے رہا ہے. یہ جو کہ 5 روپے نفع لے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے. اصول کیا ہے؟ صداقت ہو اور سچائی ہو. اور اس کے بعد ایک اصول یہ کہ معاملہ سود سے پاک ہو. ارے بھائی سود کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھو. ہمارے ہاں بعض لوگ صحیح کاروبار کرنے والے کو بھی سودی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ میرے سامنے ہی معاملے آئے. سود کس کو کہتے ہیں؟ خوب توجہ سے سمجھیے. دیکھیں ایک آدمی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے اور وہ شام کو آپ سے 1000 روپے مزدوری لیتا ہے. یہ جو 1000 روپے آپ کی جیب سے اس کی جیب میں گئے، یہ 1000 روپے نے سفر کیا ہے مزدوری پہ. اور آپ کی دکان ہے اور ایک گاہک آتا ہے اور وہ 10 روپے کی ماچس کی ڈبی خریدتا ہے. وہ 10 روپے اس کی جیب سے نکل کے آپ کی جیب میں ہے. یہ جو 10 روپوں نے سفر کیا ہے، یہ سفر ہوا ہے تجارت کے اوپر. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک سفر یہ ہے جب پیسہ پیسے کے اوپر سفر کرے تو یہ حرام ہے. آسان لفظوں میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 قرضہ دیا، اب آپ اس سے واپس لیتے ہیں 1200. یہ جو 200 روپے آپ کی جیب میں آئے، یہ اس نے پیسے کے اوپر سفر کیا. اور جب پیسہ پیسے کے اوپر سفر کرے تو یہ سود ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اتنی سخت وعید میں نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، جو سود کا معاملہ کرتا ہے مفہوم ہے گویا 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. کتنے عجیب الفاظ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. میرا ایک عزیز مجھے آ کے کہنے لگا مولوی صاحب دعا کرو، بڑا پریشان ہوں. کچھ بڑا ہوا بیچارہ بہت پریشان. میں نے کہا بھائی کس سے دعا کرو؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اللہ سے ہی کرتے ہیں اور کس سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے تو تم نے اعلان جنگ کیا ہوا، تم سود پہ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو، تو میں دعا کس سے کروں؟ جس سے جنگ ہو اس سے دعا مانگ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کتنی سخت سزا ہے. ہمارے بینکوں کو ہمارے مسلمانوں نے آباد کیا ہوا ہے. قرضے لے لے کے بینکوں سے فیکٹریاں چلا رہے ہیں. یہ سب سود ہے، جائز نہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں سود کی عمر لمبی نہیں ہوتی. اس کی نسلوں کو بھیک مانگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ سے جنگ کوئی مذاق ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے بڑھتا ہے. آپ بتائیں صدقے سے مال 100 میں سے 1 روپیہ دیا غریب کو، باقی رہ گئے 99. یہ تو مال کم ہو گیا؟ نہیں، میری کھوپڑی غلط ہو گئی. میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے رب کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں چند صورتیں بتاتا ہوں، بہت ساری صورتیں بتا بھی چکا، اب بتا رہا ہوں صورت ہمارے یہاں چل رہا ہے. اب ایک ہے قسطوں کا کاروبار، ہمارے یہاں بہت رائج ہے. جناب مثال کے طور پر یہ جو قلم ہے یہ نقد 10 روپے کا ہے،
ادھار 12 روپے کا ہے، 1 ماہ کے ادھار روپے مجلس میں طے ہو گیا، ٹھیک ہے میں 1 ماہ میں پیسے دوں گا، وقت بھی متعین ہو گیا، قیمت بھی متعین ہو گئی کہ نقد 10 روپے کا ہے، ادھار 12 کا ہے، طے ہو گیا کہ میں ادھار پہ لے رہا ہوں، یہ طے ہو گیا، گفتگو کو ادھورا نہیں چھوڑا، طے ہو گیا کہ ادھار لوں گا، 1 ماہ کے ادھار پہ لوں گا، 12 پہ لوں گا، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، بعض لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں، ہاں سود کب بنے گا؟ جو کس طرح کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھیں، نقد 10 روپے کا ادھار 12 کا ہے، 1 ماہ کے ادھار ہے، اگر 1 ماہ میں قیمت نہ دی تو پھر اتنا اوپر تمہیں پینلٹی لگے گی، جرمانہ لگے گا، پھر 14 روپے مثال کے طور پہ دینی پڑے گی۔ اب یہ جو 2 روپے ہیں یہ سود ہے۔ نمبر 2، بعض قسطوں کے کاروبار والے کیا کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نقد 10 روپے کا، 1 ماہ کے ادھار پہ 12 روپے کا، 2 ماہ کے ادھار پہ 14 روپے کا، 3 ماہ کے ادھار پہ 16 روپے کا۔ اب پہلی مجلس میں اگر طے ہو گیا کہ نہیں میں 2 ماہ کے ادھار پہ 14 میں لے رہا ہوں، وقت بھی طے ہو گیا، قیمت بھی طے ہو گئی، اب یہ سود نہیں ہے، یہ جائز معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی گفتگو کو ایسی مبہم چھوڑ دیتا ہے، طے نہیں کرتا، اور دکاندار بھی یہی سوچتا ہے کہ 1 ماہ میں دے گا تو 12 دے دے گا، 2 میں آ کے دے گا تو میں 14 لے لوں گا، 3 میں آئے گا تو 16 لے لوں گا، یہ طے نہیں کیا، یہ سود ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے پہلی مجلس میں طے کر دو، وقت بھی قیمت بھی، پھر آپ کا بیچنا جائز ہے، اور اگر وہ لیٹ ہو جائے اس پہ جرمانہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ لکھ بھی نہیں سکتے، دکاندار کہتے لوگ ہمیں کھا جائیں گے، کھا جائیں گے، آپ اس کو بلیک لسٹ کر دو اور مارکیٹ میں سب کو بتا دو جو اس شعبے کی مارکیٹ ہے، اس بندے کو دوبارہ یہ چیز نہیں دینی، اس کو بلیک لسٹ کر دو۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے آپ جو چیز بیچ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہڈی پسلی ہے تو اس کی کوئی چیز گروی رکھ لیں اپنے پاس، وہ موٹر سائیکل لے لے آئے ہیں قسطوں میں تو بھائی اتنی مالیت کا کوئی سونا تو جائیداد کے کاغذ یہ اپنے پاس رکھ لیں، وہ وقت پہ دے تو ٹھیک، ورنہ اس کی چیز بیچے، جتنے آپ کے پیسے ہیں اپنے پاس رکھ لیں، باقی اس کو واپس کر دیں۔ تیسری صورت یہ ہے آپ اس کا کوئی ضامن لیں جو اس کی ضمانت دے کہ یہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں جو 6 ماہ میں جو طے ہو جائیں کہ اتنے عرصے میں یہ پیسے دے گا، اور اگر پھر نہ دے آپ ضامن کو پکڑ لیں، ہمیں تم نے ضمانت دی تھی اب تم ادا کرو، آپ اس پر اضافی رقم نہیں ڈال سکتے، اس کا نام سود ہے۔ اس کو آپ نفلی صدقہ کہو، اس کو آپ سود کہو، اس کو آپ پلنٹی کہو، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک اور دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ملوث ہیں، یہ جو سکول کی فیس ہے لیٹ ہو جائے، ایک فیس ہے 2000 ہو گئے، اور اگر 7 تاریخ تک نہیں دو گے تو 2500، یہ جو پیسے پر پیسہ جرمانے کی صورت میں آ گیا یہ سود ہے، اور ہمارے سارے سکول کر رہے ہیں۔ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے سکول والے اس بچے کا نام خارج کریں اور پھر اس کو دوبارہ داخل کریں، پھر داخلہ فیس لیں، اس سے اتنے پیسے داخلہ فیس کے نام پہ لیں۔ یہ جو فیس پہ جرمانہ لیتے ہیں یہ سود ہے، اس کی کئی گنجائش نہیں ہے۔
اور یہ جو ہم آٹا پسواتے ہیں اور چکی والا اس پہ آٹا کاٹتا ہے، سارے چکی والے کر رہے ہیں اور میرا سارے مسلمان اس کو دے رہے، کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ آٹے میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جو آٹا کاٹتا ہے یہ سود ہے، آپ سود کے کام میں ملوث ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس سے کہو کہ جتنا آٹا کاٹنا ہے اتنے پیسے ہی لے لو، آٹا تم نہیں کاٹ سکتے، یہ سود بن جائے گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ جن سے ایک ہے۔ اور یہ جو مثال کے طور پر موٹر سائیکل لیا 1,00,000 کا، 6 ماہ میں قسطیں دینی تھی اور وہ آگے کہتا ہے 5 ماہ میں لے دو 95,000 کر دو، یہ کم کرنا یہ بھی سود ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، جو پہلی مجلس میں طے ہو گیا اب اسی پر چلنا پڑے گا۔ اور یہ جو کمیٹی بیچتے ہیں، یاد رکھیں کمیٹی، یہ جو تاجر یا بعض لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں مل کے اور ہر مہینے پہ پرچیاں ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل آیا اس کی یہ جائز ہے۔ 30 پرچیاں ہیں، 30 بندے ہیں، ہر بندے نے 1,000 روپے جمع کروانا، 30,000 کی کمیٹی ہے۔ جس کا نام پہلے نکل آیا اس کو پہلے مل جاتی ہے، جس کا نمبر دوسرے نمبر پہ اس کو دوسرے نمبر پہ مل جاتی ہے، لیکن جس کا نام نکل آیا وہ بعد میں بھی پیسے دیتا ہے۔ 30,000 اس نے پورے دینے ہیں بعد میں بھی، یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی کمیٹی بیچ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب نام تو تیرا نکل آیا ہے، تم یہ 30,000 مجھے دے دو، مجھ سے 32,000 لے لو، 34,000 لے لو، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بیانہ ہوتا ہے، کوئی چیز فروخت کی، اب اگلا کہتا ہے کہ چیز کتنے کی ہے، 1,00,000، وہ بطور بیانہ 20,000 دے دیتا ہے کہ یہ میرا بیانہ تمہیں مل گیا، باقی پیسے نہیں 1 ماہ میں دوں گا۔ اب 1 ماہ میں وہ پیسے نہیں دے رہا، 2 مہینے گزر گئے، 3 گزر گئے، اب کیا ہے، کیا یہ بیانہ ضبط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بیانہ واپس کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے 2 مہینے پریشانی ہوئی ہے لہذا بیانہ اب ڈبل کر کے یہ دے گا، اس کو جرمانہ ہے۔ یہ جو جرمانہ لگایا جا رہا ہے یہ سود ہے، نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کا بیانہ اس کو واپس کر دو اور یہ معاملہ آپ کا ختم ہو گیا۔ یہ سود کی میں نے چند شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ابھی اور بھی آگے بحث میں آئے گی۔ جمعے کی بہت ساری صورتیں ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ 7 اصول جو حلال کمائی کے لیے لازمی ہے کہ شرط فاسد نہ لگائے، اگر شرط فاسد ہوگی تو شرکت فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 4 آدمی مل کر پیسے لگاتے ہیں کاروبار میں، ایک آدمی کہتا ہے پیسے تو میرے برابر کے لگیں گے پر باقی تینوں محنت کریں گے، میں محنت میں شریک نہیں ہوں گا، یہ فاسد شرط ہے، اس کی وجہ سے یہ سود بن جائے گا اور یہ معاملہ سارا خراب ہو جائے گا، کسی کی آمدن بھی حلال نہیں رہے گی، اس معاملے کو زیرو کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، یا ایک شریک یہ کہتا ہے ہم چاروں مل کے کاروبار کریں گے لیکن مجھے آپ نے معاملہ 2,000 روپے دینے ہی دینے ہیں، یہ جو شرط لگا رہا ہے یہ ناجائز ہے، اس سے معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ یا ایک آدمی یہ چاروں میں سے شرط لگا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چاروں مل کے کاروبار کرتے ہیں، اتنے اتنے پیسے ڈالیں گے، لیکن جو میرا اصل سرمایہ ہے نقصان ہو جائے تو اس کے اندر نقصان شمار نہیں کیا جائے گا، یہ شرط اس کی غلط ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے
تو اصل سرمائے کے اندر بھی نقصان ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اس کی یہ شرط لگانا غلط ہے اور سود پر مبنی ہے. اور ایک آدمی گاڑی بیچتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نقد 1 لاکھ کی ہے، ادھار 1.5 لاکھ کی ہے. 1 لاکھ اس کی قیمت دو گے، 50,000 اس کا کرایہ دو گے، جس طرح ہمارے پاس بینک کر رہی ہے. یہ بے پر بے کہلاتی ہے اور یہ سود کی شکل ہے اور یہ جائز نہیں ہے شریعت کی نظر میں. اور یہ جو شیئرز کا کاروبار ہے ہمارے بہت سارے نوجوان کر رہے ہیں. شیئرز کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. شیئرز کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایک آدمی کمپنی بنانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر سیمنٹ کا کارخانہ لگانا چاہتا ہے. اب اس کے پاس اتنے ارب روپے نہیں ہیں، اس کو بنانے کے لیے 10 ارب روپے چاہیے مثال کے طور پہ. تو وہ 10 ارب روپے کیسے اکٹھا کرے گا؟ وہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز بنائے گا 1-1 لاکھ کی مثال پہ یا 10-10 ہزار کے، اس کو مارکیٹ میں ڈال دے گا. اب جو آدمی جتنے شیئرز خریدے گا اتنا وہ اس کمپنی کا حصے دار بن جائے گا، اس کمپنی کا حصے دار بن جائے گا. آپ دیکھیں یہ شیئرز خریدنا جائز ہے اگر کمپنی کی حلال کا کام کرنے والی ہے. شراب کی کمپنی نہیں ہے، جوے کی کمپنی نہیں ہے، حلال کی کمپنی ہے، جوتوں کی ہے، سیمنٹ کی ہے، جائز کام کرنے والی ہے، سودی کام کرنے والی نہیں ہے. اس کے شیئر خریدنا جائز ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شیئرز کی جو پرچی ہے وہ آگے بیچ دیتے ہیں. وہ کئی جگہ بکتی ہے، جب وہ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھ رہا وہ آگے 2 روپے 3 روپے بچا کے بیچتے ہیں. دیکھیں اگر تو خارج میں سیمنٹ کی فیکٹری بن چکی ہے، کام شروع کر چکی ہے، پھر تو اس کو زائد رقم پہ زائد قیمت پہ بیچنا جائز ہے. اور اگر خارج میں وجود ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں خالی پرچی ہے، آپ اس رسید کو آگے مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں تو یہ سود ہے، یہ پیسے پر پیسہ ہے، کیونکہ خارج میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور اس کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے جتنے شیئر ہولڈر ہیں ان سب کی آمدن حلال کی ہو. اور یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اس پر اکثر مفتیان اکرام ہاتھ کھڑے کر گئے. دیکھیں ایک کمپنی ہے، اس کے 100 شیئر ہولڈر ہیں، 100 افراد نے اس کے حصص خریدے ہوئے ہیں. اب ان 100 میں سے اگر ایک کی آمدن حرام ہے تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی. اس دودھ کا جو ٹب ہے جس میں 10 من دودھ ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے 100% دودھ کا پاک ہونا شرط ہے، لیکن اس کے ناپاک ہونے کے لیے ایک پیشاب کا قطرہ بھی کافی ہے. اب یہ جو 100 بندے ہیں جن کی مختلف رقمیں لگی ہوئی ہیں اس کمپنی میں، ان سب کی آمدن کا حلال ہونا شرط ہے. اگر ایک کی آمدن حرام ہے تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی. اب یہاں آگے معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے. یہی مسئلہ موجودہ یہ جو کرنسیاں آ گئی بٹ کوین کے نام سے، اور یہ جو جدید کرنسیاں ہیں اس میں بہت ساری خرابیاں. ایک خرابی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو مل کے اس میں اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، کیا وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کر رہے ہیں؟ کیا اس میں سے ہم صرف مسلمانوں کو اٹھائیں تو ہمارا 80% تاجر اور مسلمان، کیا اس کی آمدن 100% حلال ہے؟ کیا اس جو ہے وہ کرنسی والے جو ہیں بٹ کوین ہے یا دوسری کرنسی والے ہیں، کیا جس نے وہاں سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس میں یہودی اور عیسائی نہیں، جن کے بنیادی کاروبار ہی شراب اور خنزیر سے شروع ہوتے ہیں؟ تو ایک کی آمدن اس میں گھسی تو سب کی آمدن حرام. یہ خوب سمجھیں، آپ 3 بندے مل کے کاروبار کریں، ایک کی آمدن حرام ہے باقی لوگ بھی حرام ہو جائیں گے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اور پھر اس میں یہ خرابی بھی ہے کہ 2 آدمی تیار کرے،
وہ اس کرنسی میں آگے حصہ ڈالے، پھر وہ 2 آگے 4 کو تیار کرے، 4 آگے 8 کو تیار کرے، 8 آگے 16 کو تیار کرے، وہ 16 کی جو محنت ہے اس کا پھل مجھے بھی ملے گا۔ شریعت کی نظر میں یہ کمائی کا حلال طریقہ نہیں ہے، شریعت میں یا مشارکت ہے یا مزاحمت ہے، یہ حرام کے طریقے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ شنل کے نام سے کمپنی آئی، اور یہ گولڈن کی کے نام سے آئی، اور یہ جو بٹ کوین کے نام سے اب آئی، اور جتنے بھی ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں، بڑے بڑے ممالک نے کہا کہ ہوا کے اندر یہ اڑ رہے ہیں، ان کی پاؤں کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جہاں جہالت ہوگی، میں نے پہلا اصول بتایا تھا، وہاں رک جاؤ اور اپنی آمدن کو حلال جگہ پہ لگاؤ، حرام جگہ پہ نہ لگاؤ۔ یہ باقاعدہ فتویٰ ہے بڑے بڑے جتنے ہمارے دارالافتاء ہیں کہ یہ کرنسیاں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اصول نمبر 8 یہ ہے کہ جوا نہ ہو۔ یہ جو انعامی سکینے ہیں، انعامی بانڈز ہیں، بانڈز لے کے خرید کے رکھ لیے 10,000 کے، اب اس پہ انعام نکل رہا ہے 10 لاکھ کا، لاٹری رکھی ہوئی ہے نکل آئی، یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور یہ جو ہمارے ٹورنامنٹ ہو سے نوجوان سنیں، کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، 4 ٹیمیں مل کے جناب 2-2 ہزار ڈالتی ہیں، اور آخر میں جو جیت جائے ٹرافی اس کی ہوتی ہے، یہ جوا ہے۔ ایک کے پاس سارا سرمایہ اکٹھا ہو کے نکل گیا۔ اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ کسی اور امیر آدمی سے کہا جائے بھائی یہ تم ٹرافی ہمیں خرید کے دے دو، ہم مقابلہ کریں گے، جو جیت جائے گا اس کی۔ میں نے ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا صادق آباد میں، تو وہاں ایک ٹورنامنٹ رکھا گیا، جوئے سے پاک ٹورنامنٹ، اس کا عنوان تھا جوئے سے پاک ٹورنامنٹ۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے، یار یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر جس دن فائنل میچ تھا، ساری ٹیمیں بھی اکٹھی ہوئی اور بہت سارے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے، پھر مجھے بلا لیا کہ اب ان کو بتائیں کہ ہم جوئے سے کس طرح بچ گئے، اور پہلے ہم لوگ جوئے میں کس طرح ملوث تھے۔ اور یہ جو انعامی سیٹنگ ہے، چھوٹا سا بچہ، ہم سکول میں جب پڑھتے تھے پہلی دوسری میں، وہ جناب وہ 8 آنے اور 1 روپے کی وہ پرچی نکلتی تھی، اس میں سے کسی سے 1 روپے نکل رہا ہے، کسی سے 5 روپے نکل رہے ہیں، کوئی خالی نکل رہی ہے۔ یہ جوا ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک سب جوے کے اندر ملوث ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک جملہ، اس وقت کوئی انشورنس کمپنی ایسی نہیں جو 100% حلال بھی چل رہی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہو، میں زہر حلالی کو کبھی کہہ نہ سکا بند، خوب سمجھ لیں کوئی بھی 100% حلال طریقے سے نہیں چل پا رہا۔ انشورنس کس کو کہتے ہیں؟ اصل کیا تھی کہ اگر مختصر سمجھانا، آسان طریقے سے سمجھانا چاہوں، انشورنس یہ ہوتی تھی، مثال کے طور پر بحری جہاز ہے، میرا بحری جہاز ہے، میرے پاس 100 تاجر آئے کہ ہم اپنے کنٹینر، اپنا سامان یورپ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ میں اپنی بحری جہاز پہ اس کو لاتا ہوں اور سب سے کرایہ لیتا ہوں، لیکن رستے کے اندر وہ جہاز ڈوب جاتا ہے، اب میری تو ہڈی پسینے میں سب کو لا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ ان بحری جہاز والوں نے سب نے مل کے کیا کیا کہ ہر بحری جہاز والا ہر مہینے 100 روپے مثال کے طور پہ جمع کروائے گا، واپس نہیں ہوں گے، صرف جمع کروائے گا، جس کا بھی نقصان ہو گیا یہ سارے پیسے اس کے تاکہ وہ اپنی اس کی قبر سیدھی رہ سکے۔ اگر کسی کا نقصان نہیں ہو ساری عمر، اس کو ساری عمر کچھ نہیں ملے گا، نہ مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ تھی اصل انشورنس کی نظام۔ یہ ہر شعبے والے کر سکتا ہے، جتنے رکشے والے سب کر لیں۔ کسی کا رکشہ چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، تو بھائی یہ جو ہم نے 100 روپے جمع کیے ہوئے ہیں یہ سارے اس کے۔ ہاں ٹرک والے اپنی انشورنس کی ترتیب بنا لیں، علماء اپنی بنا لیں، اساتذہ اپنی بنا لیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ جس کا نقصان ہو گیا، گھر کو آگ لگ گئی، نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، والد فوت ہو گئی، یہ سارے اس کے۔ لیکن نہیں نقصان ہوا، نہیں ایکسیڈنٹ ہوا، نہیں فوت ہوا، کچھ نہیں ملے گا۔
یہ ہے اصل جائز صورت اور دوسرے کے ساتھ تعاون کی صورت. یہ چیز آج پوری دنیا میں نہیں ہے. اب جہاں بھی ہے وہاں جوا بھی ہے, سود بھی ہے. وہ جس بھی نام سے کام ہو رہا ہے, جوا بھی ہے, سود بھی ہے. مجھے کہا جاتا ہے اپنی جان کی, اپنی جسم کی انشورنس کروا لیں, بیمہ کروا لیں. اب کیا ہے, وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ آدمی ابھی 22 برس زندہ رہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں جناب مثال کے طور پہ آپ ہر مہینے 1,000 جمع کروائیں گے, ہر سال 1,000. 22 برس جمع کرواتے ہیں, 22 برس پورے ہو گئے تو جتنے آپ نے جمع کروائے پلس سود ہم آپ کو زیادہ کر کے دیں گے. یہ سود ہو گیا. اور اگر ابھی میں نے ایک قسط دی تھی, ابھی 30 سال باقی تھے اور میں گھر کے ایکسیڈنٹ میں, اب پیچھے گھر والوں کو 22,000 پورا مل جائے گا, یہ جوا ہے. شریعت کی نظر میں دونوں حرام ہیں, جوا بھی حرام ہے, سود بھی حرام ہے. یہ معاملہ سب کر رہے ہیں جو قطر کے اور دوسرے نام سے چل رہے ہیں, ان سے بھی پوچھیے. اگر دیکھیں پیسے پر پیسے کی گیم ہے, اگر وہ بڑی پالیسی کرواتا ہے اس کی گاڑی کا بڑا نقصان پورا ہوتا ہے. اگر وہ کم پیسوں والی پالیسی کرواتا ہے تو کم پیسوں والا نقصان پورا کیا جاتا ہے. اور وہ تو اس کا ہال بنا ہوا ہے جہاں پر جا کر سب کے سرمایے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے نقصان پورا کرتے ہیں. یا پھر وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی آمدن کہاں سے آ رہی ہے. خود میں نے وہ ان کی فہرستیں دیکھی ہیں, وہ جہاں کاروبار کے لیے پیسہ لگاتے ہیں وہ سارے کے سارے بینکوں کے اندر اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں, بینکوں میں کاروبار جا کے کر رہے ہیں, وہاں سے کمائی کر کے آپ کو ہر مہینے قسطیں دیتے ہیں. میرا مختصر میں نے لفظ دہرانا تھا, بڑوں کی اعتماد کے ساتھ دہرانا ہوں. اس وقت بیمہ اور انشورنس کسی شکل میں بھی سود اور جوے سے پاک نہیں ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. اور یہ جو موٹر سائیکلوں والے بیٹھے ہیں کہ جناب قسط نکل آئی, نام نکل آیا, 60 قسطیں جمع کروانی مثال کے طور پر 2,000 کی, جس کا نام نکل آیا باقی قسطیں معاف. یہ سود ہے, یہ جوا ہے, سود ہے. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اور اصول ہے شریعت کا, بیع نجش, دھوکے سے بچانا ہے. شریعت کی نظر میں دھوکے سے بچانا ضروری ہے. وہ دھوکے سے کس طرح ہے, یہ بہت اہم مسائل ہیں. اس میں دیکھیے یہ جو ہماری منڈی کے اندر ہو رہا ہے, اوپر گندم صاف ہے, نیچے گیلی ہے اور خراب ہے. میں نے خود دیکھا اکثر الا ماشاءاللہ جس کو خدا کا خوف ہے وہ اس کام میں ملوث ہے. یہ بیع نجش ہے اور یہ حرام ہے. اس کو علیحدہ رکھو, اس کو واضح کر دو, دھوکے سے نکال دو باہر کو. یہ جائز نہیں ہے. وہ کپاس ہے, اوپر کپاس اچھی لگا دی, اندر ہلکی رکھ دی, یہ دھوکہ ہے, یہ نجش ہے. شریعت کی نظر میں یہ بیچنا جائز نہیں ہے. نمبر 2, نجش کیا ہے, اپنے مال کی ایسی تعریف کر دی جو اس کے اندر ہے نہیں, ضرورت سے زیادہ تعریف کر دی, بہت اچھی ہے تاکہ گاہک مجبوراً خرید لے. حق یہ تھا کہ جس طرح کی چیز ہے اس طرح کی بتا دو, بس لینی ہے تو لے ورنہ نہ لے, جب تو اللہ نے دینا ہے. نمبر 3, بس اوقات دلال یا بروکر جو ہوتا ہے وہ خود خریدار بن کے ریٹ بڑھاتا ہے, خود خریدار بن جاتا ہے اور جا کر اس کا ریٹ بڑھاتا ہے تاکہ اگلا لینے والا خریدار مہنگی خریدے. یہ دھوکہ ہے, یہ کرنا جائز نہیں ہے اس طرح. نمبر 4, جانوروں کے تھنوں میں دودھ چھوڑ دیا جاتا ہے. جب بیچنا ہے لوگ دودھ والے جانور ڈھونڈ رہے ہیں, اب تھنوں میں 2 دن سے جناب دودھ ہی نکالا اور تھن بھرے ہوئے ہیں. اب دیکھنے والا دھوکہ کھا رہا ہے کہ یہ تو ایک وقت کا دودھ اچھا خاصا اس کا ہوگا. اب یہ نجش ہے, اس کو شریعت نے حرام قرار دیا, یہ دھوکہ دیا. اور یہ جو قصائی ہیں
میں تن سے نہیں کر رہا، شریف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ پریشر دیکھیے جانور میں پانی ڈالتے ہیں، جانور کے گوشت کا وزن کچھ بڑھ جاتا ہے، حرام ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور بسا اوقات یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر مثال کے طور پر، وہ چیز کا عین ایسا بتاتے ہیں، اتنا اس کو کمزور کر کے دکھاتے ہیں کہ تاکہ بیچنے والا کم ریٹ میں بیچتے، جان بوجھ کے اس کی حیثیت کو گراتے ہیں۔ یہ بھی بے نجش ہے، جائز نہیں ہے، دھوکہ۔ اس طرح کر کے جو 4 پیسے بچائے گا اس کے لیے حرام ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں پوری آنکھوں سے، پھل لے کے گئے، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، سبزی لے کے گئے، سامنے کچھ ہے اوپر کچھ ہے اور نیچے کچھ ہے، یہ حرام ہے۔ ہماری ساری سبزی منڈی اس پہ چل رہی ہے اس ٹائم۔ یہ مسلمان تاجر ہے جو میں نے کہا تھا کہ 90% حرام میں جا چکا ہے، کسی کو چیک کر لینا ہے، وہاں کاغذ گھاس کے کہتے سب چل رہا ہے، جو چیز ہے واضح کر دو، ریٹ بڑھا دو، ہر چیز کا ریٹ ہلکا رکھو، دھوکے سے نکالو، اللہ کی رزق میں بڑھائیں گے۔ کپڑے کا رنگ بدل دیا جاتا ہے، یہ ایک آج نئی مصیبت ہے کہ جس وقت دکان میں کپڑا خریدار خریدتا ہے تو وہاں رنگ ایسے بدل کے ہوتے ہیں کہ رنگ پتہ ہی نہیں چلتا، گھر جا کے رنگ اور نکلتا ہے، بے نجش ہے۔ اور جناب وہ خریدنے جاتے ہیں بجری اور ریت، اس کا جو پیمانہ ہے وہ 2 انچ اندر کیا ہوا ہے، یہ بے نجش ہے۔ اور اگلا اصول کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا گز چھوٹا کر دیا گیا، من 36 کلو کو کر دیا گیا۔ ارے بھائی 36 کلو تو 36 کلو ہی ہوتا ہے نا، من کیسے ہو گیا؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں من بیچتا ہوں 40 کلو کو، تو میرا ریٹ زیادہ ہے، تو گاہک دیکھ کے ہو جاتا ہے کہ تم مہنگا بیچ رہے ہو، باقی کا ریٹ کم ہے۔ اگر میں گاہک کو بتاتا ہوں کہ وہ 36 کلو کو من کہہ رہے، تو دکاندار آ کے مجھ سے لڑتے ہیں کہ تم ہماری سے کیسے لگاتے ہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مسلمان تاجر ہے، من تو من ہوتا ہے، 36 کلو کو کب بن گیا؟ پھر ٹیکسی والا رکشے والا میٹر میں گڑبڑ کر رہا ہے، پیٹرول پمپ والا میٹر میں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اور کلو والا 900 گرام کو بیچ رہا ہے، طے کلو دے دو، وہ دے گا 200 گرام، 800 گرام، 850 گرام۔ کیوں بھائی؟ کلو تو کہتے ہی 1000 گرام کو ہے، تجھے کس نے ہم دیا کم کر دے گا؟ اب یہ ناپ تول میں کمی ہے جس میں ہمارا تاجر 90% سے زیادہ ملوث ہے۔ اچھا، پھر ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، لوہے کا تاجر ہے، جو گیج بتائی جا رہی ہے اس گیج کی اجازت نہیں لگ رہی، میرا سنیارا وہ کیرٹ نہیں لگانا جو اس کو بتایا جا رہا ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے اور یہ حرام ہے۔ سارا دن محنت کر کے حرام کھانا ہے تو اس کمائی کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو اپنے کو اولاد کو جہنم میں لے کے جائے، اس سے بچیں۔ اور ہاں، آپ اس کو دھوکے سے نکالیں، آپ لکھ کے لگا دیں یہاں من 36 کلو کو کہتے بیچا جاتا ہے، گاہک دھوکے میں نہ رہے، یہ گنجائش نکل آئی۔ لیکن آپ اس کو دھوکہ بھی دیں اور ناپ تول میں بھی کمی کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا ہے اگلا اصول۔ تاجر برادری مل جاتی ہے، چینی غیر، ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ ایکا کر لیا سب بڑوں نے مل کے، یہ حرام ہے، حرام۔ کتنا کھا لو گے؟ نمبر 2، اگر انسان باہر تنگی نہیں ہے، ماحول میں ضرورت کی چیز مل رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی چیز روک کے بیٹھا ہے کہ چلو قیمت اور بڑھ جائے، یہ مکروہ ہے، عوام میں تنگی نہیں ہے،
لیکن اس نے روکا ہوا یہ مکروہ ہے قیمت بڑھنے کے ارادے سے. اور اگر فصل تھی ہی نہیں, گن تو میں نے کاشت کی, وہ فصل ہے ہی نہیں, میں اس کو ذخیرہ کر سکتا ہوں, میرے لیے اس کی اجازت ہے. دوسروں سے لے کے ذخیرہ کرو اور عوام تنگ ہو رہی ہے اور میں ریٹ کے چکروں میں نہیں بیچ رہا, یہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے بیع پر بیع کرنا, یہ بھی ایک اصول ہے کہ جناب ہاں یہ سنیے, یہ 10 روپے میں چیز تم لے لو, 10 والی چیز 11 میں, 10 میں تم لے لو, اگر تم سے نہ بکی تو 11 میں مجھے دے دینا. یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بیع پر بیع. اس کو پہلے مطمئن کر رہا ہے 10 میں تم لے لو, اگر تم سے کل گناہ لکھی تو 11 میں مجھے بھیج دینا. یہ شریعت کی نظر میں بیع پر بیع ہے اور اس کا کرنا جائز نہیں ہے. کسی نے رہن کا معاملہ کیا, آپ سے قرضہ لیا اور اپنا مکان آپ کے پاس گروی رکھوایا اور آپ اس کے مکان کو آگے کرائے پہ لے رہے ہیں, یہ سود ہے. یاد رکھیں گروی چیز اس کو لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے گروی کے لیے, جو آسان لفظ چھوٹی گروی چیز کا استعمال کرنا سود ہے اور ناجائز ہے, اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک اور اصول یہ ہے کہ جو انسان کے مشترکہ حقوق ہے اس کو بیچ نہیں سکتے. یہ جو سڑک مشترکہ ہے, اب لوگ اس کو بیچ کے بیٹھے ہیں, یہ حصہ میرا ہے, یا میں اپنا ایک اور دکاندار بٹھاؤں گا اور اس سے کرایہ لوں گا. وہ سڑک تو تیری نہیں ہے, تو کرایہ کس طرح لے رہا ہے؟ شران جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ اپنی ڈگری بیچتے ہیں, لائسنس میرا ہے, میں کرایہ پہ بیچ رہا ہوں کہ تو میڈیکل اسٹور چلا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کی آمدن اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ میڈیکل اسٹور چلا لے گا, اس کی آمدن اس کو حلال ہے, لیکن یہ دھوکہ دے رہا ہے. آپ جو اسے کرایہ لو گے اس ڈگری کا, وہ جائز نہیں ہے. اور جو حرام مال سے نجات حاصل کرنا, یہ بھی شریعت کا اصول ہے. اور یاد رکھیں حرام مال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حرام مال وہ ہے جو بلا عوض ملتا ہے. میرا موضوع ختم ہو رہا ہے, بلا عوض ہو, بلا عوض مال ہے, رشوت سے ملا ہے, سود سے ملا ہے, گاہک کو دھوکہ دے کے ملا ہے, یہ بلا عوض ہے. ایسے مال کے متعلق حکم یہ ہے کہ جس کا مال ہے اس کو واپس لوٹاؤ. اور اگر وہ بندہ نہ ملے تو صدقہ کرو. اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. انڈیا کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, دریائے جہلم کے کنارے ایک پٹواری تھی. انہوں نے ان کو خط لکھا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں. پہلے میں پٹواری تھا, اب ریٹائر ہو گیا ہوں, اب میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ابھی مت آؤ, ایک تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرو, اور جتنوں کا حق ہمارا ہے رشوت کی ہے وہ واپس کرو. جس گاؤں میں تمہارا دائرہ اختیار ہے وہاں جاؤ, جو مل جائے اس کو واپس کرو. آپ یہ سچا واقعہ ہے. اب وہ پٹواری اس گاؤں میں جانا شروع ہو گیا کہ یہاں فلانے چودھری صاحب ہوتے تھے, اس سے میں نے اس وقت اتنی رشوت کی تھی, نماز پہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہوں. آخرت کا ڈر تھا. اب اس چودھری صاحب تو فوت ہو گئے, اس کے بیٹے کھڑے ہو گئے, اس کو گھر لے گئے, یہ تو ہمارے ابا جی کا متعلق ہے, اور پھر کیا رشوت, بس ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. آپ نے تو ویسے ہی معاف کر دیا, اور جنہوں نے لے انہوں نے ان کو واپس کیے, جو نہیں ملے اتنی رقم صدقہ کی. نمازیں جو قضا تھی وہ ادا کر گئی. 2 سال کے بعد پھر خط لکھا, حضرت جس کا میرے اوپر ذمہ داری تھی میں نے سب واپس کر دی, نمازیں قضا کر لی,
اب میں زیارت تو آ سکتا ہوں؟ آگے سے اس اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے جواب میں لکھا اب تم میرے پاس آؤ یا میں تمہارے پاس آؤں، اب دونوں برابر ہو چکے ہیں۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ بھی اس معاملات کو صاف کرتا ہے۔ اگر کسی کا آپ کو دھوکہ دیا ہے پھر ڈھونڈو اس کو، اس کا مال واپس کرو، ورنہ قیامت کے دن 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینا پڑے گی، وہ بڑا خطرناک دن ہے۔ اور اگر بھی غیبت ہے، جس طرح شراب بیچی ہے، افیون بیچی ہے، تصویر کا کام کیا ہے، بینک کا ملازم رہا ہے، یہ بھی غیبت سے حرام آیا ہے۔ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے جتنا حرام مال ہے 100% صدقہ کرنا پڑے گا بغیر ثواب کی نیت کے۔ حرام کا مال میں اگر ثواب کی نیت کر لی تو یہ الٹا کفر کا اندیشہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو ایک اور اصول ہے، حرام آمدنی والے گھر میں جانے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کی ٹوٹل آمدنی حرام کی ہے اس گھر سے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ تعلق نہ توڑو، آؤ جاؤ، اس کو باتیں کہہ دو میرے کھانا پینا کچھ نہیں۔ اور اگر کسی کی کچھ آمدن حلال ہے کچھ حرام ہے، زیادہ حلال ہے تو وہاں سے تحفہ لینا کھانے کی گنجائش ہے، زیادہ حرام ہے پھر بچنا چاہیے اس سے۔ اور اگر وراثت میں انسان کو حرام کا مال مل گیا تو بھائی سب سے پہلے کوشش کرو، ڈھونڈو جس کا حق تھا اس کو واپس لوٹاؤ، بہن کا حق مارا ہوا تھا اس کو واپس کرو، کسی دوسرے کا حق مارا ہوا تھا اس کو واپس لوٹاؤ، وہ آپ کے لیے حلال ہی نہیں استعمال کرنا۔ اب جو باقی بچ گیا اس کو وراثت کے اندر پھر تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ جو کمیشن ایجنٹ بنتے ہیں اس کا شریعت میں حکم یہ ہے اگر دونوں طرف سے ذریعہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے وہ دونوں طرف سے کمیشن لے سکتا ہے، جائز ہے۔ کمیشن لینا کس طرح؟ 2 طریقے ہیں۔ طے ہو جائے کہ یہ کام میرا کم تم کر دو، یہ مثال کے طور پہ پلاٹ بیچ دو تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، متعین کر دو، جائز ہے۔ نمبر 2، یہ کام تم کر دو، جتنے نفع میں بیچو گے اتنا فیصد نفع تمہارا ہوگا، 2%، 3%، طے کر دو۔ یہ کمیشن دینا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج ایک بہت بڑی غلطی اس میں ہو رہی ہے جس کو ٹاپ لگانا کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پراپرٹی ڈیلر ہے یا کمیشن ایجنٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے میرا پلاٹ ہے 10 لاکھ میں بیچ دو، اوپر جتنے کما لو تمہارے۔ یہ حرام ہے اس کے لیے، ظاہر ہے وہ اگلے سے کمائے گا نا، اس کو دھوکہ دے گا، اس کو زیادہ پیسوں کا پلاٹ بتائے گا، پلاٹ 10 لاکھ کا ہے، یہ تو کمیشن ایجنٹ ہے، یہ صرف کمیشن لے سکتا ہے، یہ زائد رقم نہیں لے سکتا۔ اور یہ ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی چل رہی ہے کہ اوپر والے تمہارے ناجائز ہیں، وہ جتنا اس کا کمیشن بنتا ہے اس کے لیے صرف 2 ہی حالات ہے۔ اور یہ جو سمگلنگ کا کام ہے، بھائی سمگلنگ کرنا جائز نہیں۔ ہاں مال آ گیا اس کو بیچو گے، اس کی آمدن حلال ہے کیونکہ آپ کوئی چیز بیچ کے کما رہے ہیں، آمدن اس کی حلال ہے، لیکن سمگلنگ کا کام کرنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو آلات جدیدہ ہیں، یہ ٹی وی ہے، ڈش ہے، بینڈ باجے ہیں، اس میں جو کام شریعت کی نظر میں حرام ہے تو اس کا استعمال بالکل حرام ہے۔ گانے بجانے کے آلات بیچنا بالکل حرام ہے۔ سپر اسٹوروں پہ جو اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کو اٹھا دیں۔ اور یہ جو میوزیکل گروپ ہے ان کو مکان کرائے پہ دینا، یہ دکان کرائے پہ دینا حرام ہے۔ جس کو آپ ٹی وی بیچ رہے ہیں، اگر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹی وی آپ بیچ رہے ہیں جو آپ ٹی وی بیچ رہے ہیں وہ اس کو غلط استعمال کرے گا، بے حیائی میں، پھر بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پتا ہے
کہ آپ کو جو ٹی وی بیچ رہے ہیں وہ اس کو نگرانی کے لیے استعمال کیا جائے گا، پھر جائز ہے، پھر شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ موبائل کی چیزیں ڈاؤن لوڈ لوگ کر کے دیتے ہیں، اگر وہ گانے کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، اس کی کمائی حرام ہے، اور اگر وہ چیزیں تلاوت ہے، بیان ہے، پھر جائز ہے۔ اور یہ جو کھیلوں کا سامان ہے، اس میں جو یہ لاؤ جائے کھیلوں کا سامان ہے، اس کے اندر پتنگ بازی، آتش بازی، پٹاخے، شطرنج، لوڈو، یہ سب حرام ہے۔ حرام کا لفظ میں نے بولا ہے، مکروہ نہیں کہا، یہ کھیلنا بھی حرام ہے۔ ہاں جس میں جسمانی مشقت ہو اور اس میں پھر نماز کا بھی لحاظ ہو اور سطر کا بھی لحاظ ہو، کرکٹ اور فٹ بال اس کی گنجائش ہے، جسمانی مشقت کی نیت سے ورزش ہو جاتی ہے اس کی، یہ جو میں نے نام لیا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بیوٹی پارلر ہے، یہ جو خواتین کھولتی ہے، یہ جو بھویں اور ابو یہ جو باریک کی جاتی ہے، شرعاً حرام ہے، اور جو عورتوں کے بعد مردوں کی طرح بنائی جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے اور بے پردگی سے بچایا جائے تو پھر اس صورت میں اس کی گنجائش کی جاتی ہے۔ لیکن جو حرام چیزیں، ناخن پالش وہ نہ لگائیں، ناخن پالش بیچنا بھی حرام ہے، لگانا بھی حرام ہے۔ تو یہ شریعت کے چند اصول میں آپ کے سامنے رکھے، اس مضمون کو یہ جامعہ قادریہ آروائی کی اور جامعہ رحیمیہ تفسیر القرآن اس پہ نیٹ پہ موجود رہے ہیں، اس کو آپ 2-4 بار بار سنیں اور پھر چیک کریں کہ میرے معاملات کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ میں حرام کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر رہا ہے۔ کل 2-3 اہم مضامین ہیں، کل ہمارے سبق کا یہاں آخری دن اس کورس کا، اس کے اندر ایک تو تجدد پسندوں کے جو افکار ہیں، اس دور میں جو لوگ آ کے میرے نوجوانوں کے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے متعلق تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا زکوٰۃ کے بنیادی مسائل رہیں گے، وہ کوشش ہے کہ کل وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کیے جا سکیں، تو آپ سب ساتھی کل بھی لازماً تشریف لائیں۔ پرسوں انشاءاللہ اس کی کوشش رہے گی کہ بڑے حضرات کو ہم یہاں بلائیں، خصوصاً حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ فیض وقت کے کتب ہیں، ہماری کوشش ہوگی حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، اور بھی رہی خان کے ہمارے اکابر علماء آئیں گے، ان کی آپ زیارت بھی کریں گے اور آپ سب کو اسناد بھی دی جائیں گے۔ میرا پھر اعلان ہے، جو بھی کورس میں شریک ہوا ہے وہ داخلہ فارم لازمی لے لے، اگر داخلہ فارم ختم ہو جائے سادہ کاغذ پہ نام پر نیت اور پتہ اور موبائل نمبر لکھ دیں تاکہ کل آپ کی سند تیار ہو سکے اور پرسوں تقسیم اسناد میں آپ کو سند مل جائے۔ یہ اپنے نور کی سند باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت آپ علیہ السلام کی جھنڈے کے لیے اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس کے حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ۔ کل روز قیامت ہم سب کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرما یا اللہ۔ ہم سب کو رزق حلال واقع برکتوں کو مزہ عطا فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، نسلوں کو رزق حلال واقع عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا